السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 495 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ نشر اللہ علیہ کنفہ وادخلہ الجنہ رفق بالضعیف والشفقۃ علی الوالدین والاحسان الی المملوک۔ رواہ الترمذی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پہلی چیز ہے کہ کمزوروں کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے۔ دوسری بات، والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ رکھتا ہے، اور اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں گھروں میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ تین باتیں جس کے اندر ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایسی جتنی حدیثیں آتی ہیں پہلے اس پر ایک کلیئر پالیسی سمجھ لیں۔ دو طریقے کے اعمال ہوتے ہیں۔ ایک عمل ایسا ہوتا ہے جو آبلیگیٹری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ فرض کے علاوہ اگر کسی بھی عمل کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس دوسرے والے کو عمل صرف کر کے جنت پہ چلے جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں پہ تین باتیں کہی گئیں۔ ایک آدمی اپنے والدین کی بہت خدمت کرتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، نوکروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، روزہ نماز کچھ نہیں کرتا ہے۔ اب اس کے دماغ میں بات کیا آ گئی ہے کہ یہ اگر ہم تین کام کر لیں گے تو کہاں چلے جائیں گے؟ جنت پہ چلے جائیں گے۔ جنت میں جائے گا لیکن کب جائے گا یہ نہیں معلوم ہے۔ لہذا سب سے پہلے ایسے سینکڑوں حدیثیں آتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں گے جنت پہ چلے جائیں گے، یہ کام کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہ سارے کام کی حیثیت اوور ٹائم کی ہے۔ کس کی ہے؟ اوور ٹائم کی ہے۔ اوور ٹائم کیلکولیٹ ہوتا ہے، اوور ٹائم کی ویلیو لگتی ہے جب آپ نے ڈیوٹی کی ہو۔ اگر آپ نے ڈیوٹی نہیں کی ہے اور اوور ٹائم کا کلیم کر رہے ہیں تو اوور ٹائم نہیں مانا جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی کی ایک ڈیوٹی ہے، جیسے ریلوے میں کام کرتا ہے، ڈیوٹی ہے، اب اس کے یہاں ہے کہ اگر آپ نے 6 بجے کے بعد 3 گھنٹے کام کیے تو آپ کو اوور ٹائم لگے گا۔ اب یہ دن بھر تو مصروف رہا اور جا کر کے 6 بجے کے بعد 2 گھنٹہ کام کیا اور جا کر کلیم کر رہا ہے کہ میں ابسینٹ تو ہوں ڈیوٹی سے لیکن میں نے اوور ٹائم لگایا ہے۔ یہ اوور ٹائم ویلیویبل نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ ساری حدیثیں ہیں۔ پہلے آدمی پر جو چیزیں آبلیگیٹری ہیں، جو فرض ہیں، اس کو ہر حال میں کرنے کے بعد یہ چیزیں اگر جب ہو جاتی ہیں تو پھر پلس پوائنٹ بنتا کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ یہ آپ کو جنت میں لے کے چلی جائیں یہ چیزیں، ایسا ناممکنات میں سے ہے۔ بات میری ایک سمجھے۔ یہ ہزاروں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کیونکہ جب ایسی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ اتنی تشریح نہیں کی جاتی ہے، اس کو اتنا ایکسپلین نہیں کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ لہذا ایک بات اس کو نوٹ، بہت سے لوگ ہیں آپ دیکھیں بات کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، مولانا صاحب ٹھیک ہے میں روزہ نماز نہیں کرتا ہوں لیکن میں خدمت خلق کرتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں،
میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہوں، میرے والدین مجھ سے بہت خوش ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور خود ہی بولتے بھی ہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب میں روزہ نماز نہیں کرتا. وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو پلس پوائنٹ ہے یہ اوریجنل بن جائیں گے. پلس پوائنٹ اوریجنل کبھی نہیں بنتے. اوریجنل نمبر پہلے رکھیں، پھر اس میں آپ اپنے نمبر جوڑتے جائیں تو درجات بڑھتے جاتے ہیں. بہرحال ایک بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ کو 2-3 دن پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشن ہے، جو مقاصد ہیں، اس میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا. یہ ایک مشن ہے اور اسی مشن کے تحت جتنی بھی پالیسیز ہیں سب اسی کے ارد گرد کیا ہوتی ہیں، گھومتی رہتی، کیونکہ وہ سینٹرل آئیڈیا ہے کیا کہ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. اب جہنم سے بچانے کی جتنی بھی ترکیب رب ذوالجلال نے آپ کو چاہے ڈائریکٹ قرآن کے ذریعے یا آپ کے دل پر وحی کی، وہ ساری کی ساری ترکیبیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا کر جاتے ہیں اور بتا کر گئے ہیں. قرآن مجید نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ وہ پرسنالٹی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے بندہ ثواب کما لے، جس سے بندہ جنت میں چلا جائے، اس کو آپ نے کبھی چھپایا نہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے. یہ شب بارات میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان جانے کی حدیث ضعیف ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیتا ہوں. کسی کو بتایا تک نہیں، چپ کے گئے. یہ پالیسی کے خلاف ہے. اگر واقعی میں وہ کوئی نیک کام ہے تو نیک کام کو نبی کبھی بھی اپنے امت سے چھپا نہیں سکتا، اور حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں ان کی باری تھی اور میں نے دیکھا کہ بستر خالی ہے. یہ جو اکیلے گئے نا، یہ ایک انسیڈنٹ ہے، یہ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ کوئی شرعی اصول نہیں تھا کہ شب بارات کو قبرستان جایا جائے. اور اگر تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ الزام آ جائے گا کہ آپ نے ایک نیکی کو خود کیا اور ہم لوگوں کو کس چیز میں رکھا، ڈارک میں رکھا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناممکنات میں سے ہے. اس بات کو سمجھے. تو یہ بات اللہ نے کہا قرآن میں کہ وما هو علی الغیب بضنین. کوئی بھی چیز ایسی کہ جو جنت پہ بندے کو لے جانے کے لیے یا ثواب کے لیے تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھپائی. تو اسی میں سے ایک یہ ہے کہ جنت پہ جانے کے لیے یہ بھی ایک فارمولے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات کہی. ایک بات. دوسری چیز، یہ جو پیرنٹس کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ شفقت کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ایک الگ قسم کی سوسائٹی اسلام ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اس سوسائٹی کو بریک کرنے کے لیے یورپ نے بہت کوشش کی اور کامیاب بھی ہو گیا. آپ دیکھیں یہ جو فلیٹ سسٹم ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ بھئی زمین کم ہے لہذا لوگ کیا کر رہے ہیں، اسٹوری پر اسٹوری بناتے ہیں. فلیٹ سسٹم والوں سے جا کر کے پوچھئے، بازو میت ہو جائے ان کو پتہ نہیں چلے گا. اگر بغل ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی فلور پہ 4 فلیٹ ہوں تو دوسرے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ جو زمین پہ گھر بنتے تھے نا، اس میں ہر آدمی کو معلوم ہوتا رہتا تھا کہ بازو کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہے، کون گیا ہے. تو یہاں سے اس نے شروع کیا. کہاں سے؟ اس طریقے سے کہ فیملی کو کیا کیا جائے، بریک کیا جائے. پھر یورپ نے جو دوسرا بڑا کا، حالانکہ ابھی میں کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑا آدمی، بہت پڑھا لکھا آدمی امریکہ کا،
تو اس نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن نے امریکہ کو برباد کیا یا ٹیررزم نے. اس نے کہا کہ کسی نے برباد نہیں کیا. سب سے زیادہ بربادی جو ہوئی ہے نا وہ ہمارے فیملی کا بریک ہونا ہے. باپ بیٹے کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ میرا باپ ہے. باپ کو یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا یہ جو سسٹم کیا گیا اس سے ہماری آپس کی محبت کیا ہو گئی, ختم ہو گئی. سب کو ڈاؤٹ ہے ایک دوسرے کے بارے میں. وہ یہ دوسرا سسٹم کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بے شمار یتیم خانے ہیں, بے شمار یتیم خانے. وہ یتیم خانے کیوں ہیں؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے والد کا. یہ سارے سسٹم کو اسلام کبھی پسند نہیں کرتا. پسند کیا کرتا ہے؟ ڈسکریج کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ فیملی کا جو نظام ہے وہ بنا رہنا چاہیے. اب فیملی کے نظام میں سب سے ٹاپ پہ کون آتا ہے؟ وہ پیرنٹس آتے ہیں. پیرنٹس کے لیے بہت سارے حقوق بیان کیے گئے, آپ برابر سنتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں جہاں پہ والدین کے حقوق اور والدین کے بارے میں بات کہی گئی ہے, ان کو میں وہ ساری باتیں نہیں کرنا چاہتا, بہت لمبی چوڑی بات ہو جائے گی. آپ بچپن میں جیسے پیرنٹ نے آپ کے ساتھ برتاؤ کیا ہے وہی اب آپ کو ان کے ساتھ کرنا ہے. قرآن مجید نے جہاں پہ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ بڑھاپے کا ذکر کیا ہے. شرک نہ کرو, اور بڑھاپے کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. یہ بڑھاپے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اب تم کو ان کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرنا ہے جیسے وہ تمہارے بچپن میں برتاؤ کرتے رہے. جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو, مثال کے طور پر پیرنٹ بوڑھے ہو گئے ہیں, بعد ایسے بھی ہیں گھر بیچارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ خود سے ٹوائلٹ نہیں جا سکتے ہیں, ٹوائلٹ لے جانا پڑتا ہے, پیشاب کرانا پڑتا ہے. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پیشاب یا ٹوائلٹ کپڑے میں ہو جاتا ہے. اب یہ سب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ان سب کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ایسے ہی کیا گیا ہے ہمارے ساتھ. جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں سیم ایسے ہی. اور کبھی بھی انہوں نے ماتھے پر شکن نہیں لیا, نہ امی نے نہ ابو نے. ہماری والدہ ہمارے ساتھ تھی, ایک ہی مرتبہ وہاں دبئی میں ایک ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹھی تھی اور ان کو پیشاب ہو گیا کپڑے میں. تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ آپ نہیں دھلیں گے. کیوں؟ غیر کتنا بھی کرے گا لیکن اندر اندر کوڑتا رہے گا. اگر آپ کے پریشر سے آپ کی ماں کے ساتھ کوئی کچھ کر بھی رہا ہے وہ بہو کتنا کرے گی. ایک نہ ایک دن اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ بڑھیا کب مرے اور کب ہماری جان چھوٹے. یہ پوزیشن گھر میں کبھی آنے ہی نہیں دیں. ہماری ماں ہے نا, ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ میں دھلوں گا. میں لے گیا کپڑا, میں نے دھلا, اور اس کے بعد خیر کبھی نہیں ہوا, مطلب ایک ہی مرتبہ ہوا. آپ اور ہم ان کے اوپر جو پریشر ڈال رہے ہیں جس کی وہ ماں نہیں ہے, یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. گھر میں نفرت نہیں پیدا کرائیں. ماں ہماری ہے, ہم کو تکلیف, اور اس کو سوچنا کیسے چاہیے کہ ہمارا ایسے اس نے سینکڑوں مرتبہ پیشاب دھلا ہے, ایک دو مرتبہ نہیں دھلا ہے, سینکڑوں مرتبہ دھلا ہے, ہزاروں مرتبہ اس نے ہمارے پیخانے کو دھلا ہے. دھلا نہیں دھلا ہے. لہذا اللہ نے جو بات کہی ہے وہ کہی ہے کہ آپ ان کو بچپن کو دیکھیں کہ آپ کے بچپن کے ساتھ کیسے ہوا ہے. ویسے سوچتے جائیں گے تو نفسیاتی طور پر کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ کو نوٹ کرنا ہے, آپ جیسے ہی ذرہ, کیونکہ انسان ہے نا, کیونکہ شیطان بھی تو چاہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے رب کی خوشنودی کا, رب کی رضا کا, رب کی خوشی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے پیرنٹس کے ساتھ اچھا برتاؤ. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ممبر پہ چڑھ رہے تھے
کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جن کو دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں ملے اور یہ جنت میں نہیں جا سکا. یہ بڑا بدبخت آدمی ہے. جن لوگوں کے والدین گزر گئے ہیں اور اب وہ سوچتے ہیں نا تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جو ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ. اگر آپ کے زندہ ہیں تو ابھی آپ کے جنت کا ٹکٹ ہے. ابھی جو میں نے کہا نا کہ جب تک فرض ادا نہیں کریں گے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں. ایک دوسری بات بھی کہنا چاہتا تھا, بھول گیا تھا. یہ کام کرنے سے ایسے جو حدیث میں جیسے یہاں پہ بتایا گیا اس میں سے ایک والدین کے بارے میں ہے. یہ کام کرنے سے ایک چانس یہ ہوتا ہے اور بڑا چانس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ڈائریکٹ جنت داخل کر دے. یہ بھی ایک چانس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات مان کر کے اپنے پیرنٹ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے. اور عبادت سب سے بڑی کون سی عبادت ہوتی ہے؟ جب اوبیڈینسی آف اللہ ہو, جب اللہ کی بات مانی جائے. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. یہ نماز روزہ سب کیا عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کی بات مانی ہے. اسی اللہ کی بات ماننے میں یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے بندے سے سارے اصول کنارے بھی رکھ دیتا ہے. کیونکہ وہ اصول بنانے والا ہے, اصول کی پابندی اس کے ذمہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں اصول کو فالو کرتا ہے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان میں سے چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے اپنے سارے اصول کو توڑ کر کے کیا کرتا ہے, اپنا فضل کر دیتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کیا, والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے سارے گناہوں کو کیا کر سکتا ہے پروردگار عالم اس کی بنیاد پر سب ڈیلیٹ کر دیتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے. اور حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی فضیلت, بہت لمبی چوڑی بات ہے یہ, مطلب کئی سیریل چلائے جائیں تو بھی ختم نہیں ہوتے ہیں. وہ اس فیملی کو ڈیولپ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ والدین کے ساتھ یہیں سے فیملی شروع ہوتی ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی امی ابو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو جن چیزوں سے خوشی ہے وہ کام کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ان کو جیسے کوئی بات ہی کرنا ہوا ہم ان کے پاس بیٹھ کر بات ہی نہیں کرتے ہیں. 10 منٹ بیٹھو, 5 منٹ بیٹھو, نکالو. 24 گھنٹے بیوی بچوں ہی سے آپ باتیں کرتے رہیں گے گھر میں. اور انہوں نے آپ کے ساتھ بچپن میں کتنا ٹائم گزارا ہے, کتنا ٹائم گزارا ہے. 2 سال 2.5 سال تک جتنی ہم تکلیف دیے ہیں اپنی امی کو, ایک دن کی تکلیف اگر ہمارے اوپر آ جائے تو ہم پاگل ہو جائیں گے. اتنی, اور اس کے باوجود بھی, اتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی 100 مرتبہ چومتی ہے دن بھر میں. اس بچے کو چومتی ہے جو دن بھر تکلیف دیے رہتا ہے. دن بھر تکلیف ہم دیتے ہیں, کوئی ایسے کام نہیں کرتے ہیں جس میں والدین کو سکون مل جائے. ایک کام نہیں. آپ غور کر لیں بچے کرتے کیا ہے دن بھر. سونے کا ان کا دل ہوا, یہ اڑ گئے. اب ان کا دل چاہا, دن بھر تھکے ہیں, جب سونے اسی وقت کیا ہوگا, یہ بچہ اڑ گیا. اب سونا بھی چاہے تو سو نہیں سکتا. تو ہر وہ کام ہم نے کیا ہے بچپن میں جس سے پیرنٹس کو کیا ہے تکلیف پہنچی. اب اگر وہ اس پوزیشن میں آئے ہیں ہم کو ہر لمحے بھی ان کی طرف سے تکلیف ہو تو ہم کو وہ اپنا بچپن کیا کرنا چاہیے, سوچ لینا چاہیے. ان کی بیماری ہے, پیسے خرچ کرنا ہے, زیور بیچ کر تمہارا علاج کیا گیا ہے, کھیت بیچ کر علاج کیا ہے, کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو قرضہ لے کر کے کیا ہے, سود کا قرضہ لے کر کے اپنے بچے کو کیا کیا ہے, اس نے صحت کا خیال رکھا ہے. آج وہ اس پوزیشن میں ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہے پھر بھی قرضہ لے کر کریں, کچھ بھی نہیں ہے لوگوں سے مانگ کر کریں, گھر بیچ کر کریں. لیکن جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ویسے ہی ہم کو بھی کرنا, ہر چیز میں, دوا میں, علاج میں, بات کرنے میں. ایک چھوٹی سی ہماری بچی تھی, ایک سوال کیا اس نے, میں نے جواب دے دیا. ایسے 20 مرتبہ بے تکے سوالات کر رہی ہے اور اس کے باوجود ہمارے اوپر ذرہ برابر تکلیف نہیں ہو رہی, ہم جواب دے رہے ہیں. امی نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ ایک بات پوچھ لی تو ہم ان کو جھڑک لیتے ہیں. ارے آپ سے کیا مطلب ہے, ارے مطلب کچھ بھی نہیں ہے, ایسے تو تم نے بھی کیا ہے نا یار. تب تو انہوں نے نہیں جھڑکا, تب تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی.
وہی بات رب ذوالجلال یہاں اس آیت میں کہنا چاہ رہا ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ جیسے پرندے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں. مثال کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ پرندے دیکھا آپ نے؟ حالانکہ اس کو اس سے کوئی ذرہ برابر بھی بڑے ہونے کے بعد فائدہ نہیں ہے اس بچے کو، اس پرندے کو، لیکن وہ کیسا پیار اور شفقت کے ساتھ اپنے پروں میں کیا کرتی ہے، اس کو، بچوں کو چھپا لیتی ہے. ایسے ہی ہم کو والدین کے ساتھ بھی ہم کو برتاؤ کرنا چاہیے، اور ہر چیز میں کرنا چاہیے، توجہ کے لحاظ سے، بات کرنے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اب ان کی عقل اتنی کام نہ کرے، آپ ان سے مشورہ کریں، بھلے اس پر عمل نہ کریں، لیکن ان کو انفارم ضرور کریں، ان کو بتائیں، دن میں ایک ٹائم نکالیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کریں. یہ سب تھوڑی، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں، یہ چیزیں بھی ان کی بیماریوں کو ختم کرتی ہیں. ان کو جو ٹینشن ہے، ان کی جو بیماری بڑھ رہی ہے، وہ آپ کی تنہائی، گھر میں ہوتے ہوئے تنہائی، یہ کیفیت ختم ہونی چاہیے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہاں پر حقوق کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. نوٹ کریں اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا ہے والدین کے یہ ہے، نہیں، اس حدیث میں کہا گیا ہے والدین کے ساتھ شفقت کریں، اور شفقت ویسی کریں جیسی آپ کے ساتھ انہوں نے کیا بچپن میں، تب جا کر کے جو ہے وہ یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اپنے والدین کی خدمت اور والدین کے حق کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اندازہ کریں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نبی کے زمانے کے آدمی ہیں، نبی کے زمانے میں ہیں، موجود ہیں، ایمان لائے ہیں. والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. صحابی ہونا چھوٹا موٹا درجہ ہے؟ نبی سے ملاقات نہیں کر سکے، کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی ان کی والدہ کو دیکھنے والا موجود نہیں تھا، اور نبی پر ایمان لائے، تمنا رکھے کہ کسی طرح ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ لیں. لیکن امی کی حالت یہ تھی کہ یہ اگر ان کو کھانا کھلا دیتے تو کھانا کھا لیتی. اچھا، کسی دوسرے کو لگا سکتے تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا پیشاب پاخانے کا. کون محرم؟ کوئی نہیں ہے. اور یہی بچہ، اور اتنی زیادہ ضعیف تھی کہ گود میں اٹھا کر کے سارے کام کرانے پڑتے تھے. لیکن انہوں نے اس بات کو ترجیح دیا کہ نبی سے ملاقات ہونا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. یہ نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اتنا بڑا، مطلب انہوں نے ہم موجود ہیں، ملاقات نہیں کیا. انہوں نے امی کی جو خدمت کی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا. اور اتنی بڑی بات کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس قرنی کے بارے میں. کہا عمر اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو جائے تو میرا سلام کہنا. پھر آپ نے دوسرا جملہ معلوم کیا کہا؟ کہا کہنا میری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں. چھوٹا موٹا، چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور یہ درجہ ان کو نصیب کیوں ہوا؟ یہ درجہ نصیب ہوا کیونکہ انہوں نے والدہ کو نہیں چھوڑا. اور بہت سی عذر کر سکتے تھے، لیکن ان کے نزدیک والدہ کی خدمت، اور سب کچھ ان کو جو کچھ ملا وہ کس سے ملا؟ والدہ کی خدمت سے ملا. اتنا بڑا مقام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.